नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 29 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। फ्रांस में चलते तैयारे के 2 पायलट्स में हाथापाई के बाद एयर फ्रांस ने दोनों पायलट्स को मुअत्तल कर दिया है। बताया जाता है कि जेनीवा और पेरिस के दरमियान जाने वाले परवाज में 2 पायलट्स में तैयारे के टेक ऑफ के फौरन बाद झगड़ा हाथापाई में बदल गया। इस दौरान एयर फ्रांस के तर्जुमान ने वजाहत की कि कैबिन के अरकान ने कॉकपिट में शोर सुना और दोनों के झगड़े को हल करने के लिए मुदाखलत की। मामले को फौरी तौर पर हल कर लिया गया है और परवाज मामूल के मुताबिक आगे बढ़ती रही। वाकया गुज़िश्ता जून में पेश आया था, मगर इसका इंकशाफ इस हफ्ते को हुआ है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से निमटने के लिए माली इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शदीद बारिशों की वजह से पूरे मुल्क में तबाहकुन सैलाब आया है, जिससे 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 1000 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। हज़ारों मकानात मुनहदिम हो गए हैं और ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई और उसे अल्फाज में बयान करना भी बहुत मुश्किल लगता है। चीन से कशीदगी के दरमियान अमेरिकी फौज का 7वां बेड़ा आज ताइवान पहुंच गया और जवाब में चीन ने भी 8 जंगी जहाज और 23 लड़ाका तैयारे भेजे हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द समंदरी इलाके में अपने जंगी जहाज तैनात करके ताइवान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका इस मामले में खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं और फी किलो टमाटर 500 रुपये और 400 रुपयों में प्याज फरोख्त हो रही है। इस बड़े इजाफे के बाद अब पाकिस्तान हुकूमत ने हिंदुस्तान से प्याज और टमाटर मंगवाने का मंसूबा बना रही है। मंडी के ताजिरों का कहना है कि सैलाब की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और सप्लाई खपत के मुकाबले कम हो रही है। यही वजह है कि बाजार में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। नेशनल हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज रियासती हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया की बेंच ने कर्नाटक हुकूमत और दीगर से कहा कि वो 5 सितंबर से पहले अपने जवाबात दाखिल करें। कुछ अर्जी गुजारों की जानिब से समाअत मुलतवी करने की अपील पर नाराजगी का इजहार करते हुए बेंच ने कहा कि पहले आप बार बार जल्द समाअत का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब आप उसे टालना चाहते हैं, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। दिल्ली में डीएनडी पुल के पास नोएडा से मूर्ति विसर्जन करने आए 5 लड़के यमुना नदी में डूबने की खबर मिलते ही जिला भर में हंगामा मच गया। पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की मदद से राहत रसानी का काम शुरू हो गया है। शाम होते होते बचाव टीम ने तमाम लाशें बरामद कर ली और पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के दुल्हेपुर गांव में मुसलमानों ने एक घर में इज्तिमाई नमाज अदा की, जिस पर हिंदू मजहब के लोगों को एतराज हुआ और उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। हिंदू फरीक का कहना है कि दोनों फरीक के माबैन इससे कबल एक समझौता हुआ था, जिसके तहत घर में इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करना इस समझौते की खिलाफ वर्जी है। घर में इज्तिमाई नमाज अदा करने पर 26 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत कुनिंदा अफराद का कहना है कि गाँव में कोई मंदिर नहीं, हम लोग दूसरे गाँव में पूजा करने जाते हैं, हम नहीं चाहते कि गाँव में कोई नई रिवायत शुरू हो, जबकि इस मामले में आवाम को हैरत है कि घर में नमाज पढ़ने पर भी कैसे केस दर्ज हो जाता है। एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा है कि पूरे मामले की जांच का हुक्म दे दिया गया है। कांग्रेस से इस्तीफा के बाद गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया कि वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए और इंसानियत नवाजी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की।
انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پاس اس کے قائدین کی کوئی عزت نہیں اور لوگ پارٹی میں ہمارے تعاون کے متعلق جانتے نہیں ہیں۔ آزاد نے ان الزامات پر مزید رد عمل پیش کیا جو ان دنوں کانگریس قائدین لگا رہے ہیں۔ غلام نبی آزاد کی جانب سے کانگریس سے علیحدگی کے بعد پارٹی لیڈران کے مستعفی ہونے کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کٹھوا سے تعلق رکھنے والے 3 سابق ممبران اسمبلی نے پارٹی ہائی کمانڈ کو خط کے ذریعے استعفیٰ دینے کے بارے میں آگاہی فراہم کی، جس میں سابق ممبر اسمبلی میر ملک، سابق MLC سبھاش گپتا اور شام لال بھگت نے کانگریس سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے متعدد پارٹی کے سینئر لیڈران نے آزاد سے ملاقات کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید لیڈران آزاد گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ریلائنس گروپ کے مکیش امبانی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال اکتوبر میں دیوالی سے جیو کی 5G سروس شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی 15 اگست کی تقریر میں 5 ضروریات کی بات کی جو یقیناً 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے گی۔ انہوں نے اگلے 25 سالوں کو ہندوستان کا امرت کال قرار دیا جو ایک شاندار دور ہوگا۔ گیان واپی مسجد کے بعد اب متھرا میں واقع کرشنا جنم بھومی کا سروے کرائے جانے سے متعلق کیس پر پیش رفت دکھائی دے رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا میں سروے زیر التوا عرضی پر 4 مہینوں کے اندر فیصلہ سنانے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس درمیان ایک رپورٹ کے مطابق منیش یادو نامی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے ویڈیوگرافی سروے کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دراصل منیش یادو نے کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ کے متنازع احاطے کا سائنسی سروے کروانے کا مطالبہ لے کر متھرا کی عدالت میں گزشتہ سال عرضی داخل کی تھی۔ 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا لیکن اس عرضی پر سماعت پوری نہیں ہو سکی، جس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ مرکز کی مودی حکومت آزادی کے بعد سے ملک کی سب سے بدعنوان حکومت ہے۔ انہوں نے دہلی اسمبلی میں تحریک اعتماد پیش کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ انہیں اسمبلی میں مکمل اکثریت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر ان پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لال قلعے کی فصیل سے وہ بدعنوانی کے خلاف لڑائی کی بات کرتے ہیں لیکن بی جے پی عام آدمی پارٹی کے MLA کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیجریوال نے سوال کیا کہ کیا یہ بدعنوانی کے خلاف لڑائی ہے اور مختلف ریاستوں میں منتخب حکومتوں کو گرانے کی روش اپنا کر وہ ملک کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں۔ 6300 کروڑ روپے انہوں نے آپریشن لوٹس پہ سرکاریں گرانے میں MLA خریدنے میں خرچ کیے ہیں۔ اس لیے آپ کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ اگلی بار جب آپ کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو سمجھ جانا کسی دیش کے اندر کسی راجیہ کی سرکار گرنے والی ہے۔ اگر کہیں کسی راجیہ کی سرکار گرے تو سمجھ لینا کہ پیٹرول اور ڈیزل کا جو آپ کا دام دے کے آتے ہو بھروانے جاتے ہو لائنوں میں کھڑے ہو کے پیسے وہ سارا پیسہ وہ MLA خریدنے میں گیا۔ جہاں بھی سرکار اب جھارکھنڈ کی سرکار گرے گی دیکھ لینا آنے والے اگلے 15-20 دن کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کے دام نہ بڑھ جائیں تو، اور وہ دام بڑھیں گے کس لیے؟ جھارکھنڈ کے MLA خریدنے کے لیے، دلی کے MLA خریدنے کے لیے۔ یہ سیدھا سیدھا لنک ہے جو آج لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے لوگ تباہی کا شکار ہیں۔ بارش کی وجہ سے کوپل میں ایک لڑکا بہہ گیا جبکہ رام نگرم میں درخت گرنے سے 50 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ارکاوتی میں ایک گائے بہہ گئی۔ 2 دہائیوں میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ بنگلور میسور ہائی وے پر پانی پوری طرح بھر گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پانی میں ڈوب گیا ہے اور میسور بنگلور کے درمیان ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ ریاست کے کئی حصوں میں اگلے 5 دنوں تک بارش ہوگی۔ اتر کنڑا، دکشن کنڑا، بنگلور سٹی، بنگلور اربن، چکباڑا پور، چتردرگا، کولار، چکمنگلور، شیموگا اور رام نگرم وغیرہ میں اگلے 3 دنوں تک برساتی قہر کا اندیشہ ہے۔ رام نگر تعلقہ کے انڈر پاس پر آج صبح ایک نجی بس بارش کے پانی میں پھنس گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے بس میں سوار 50 سے زائد مسافروں کو بچایا گیا۔ رام نگرم میں کئی گھر زیر آب ہیں اور کنبے کے افراد اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ چامراج نگر تعلقہ کے گاؤں میں ایک دکان اور 10 مکانات پانی میں بہہ گئے اور
اس کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کوڈگو ضلع کے کئی مکانات زیر آب ہیں۔ مڈیکیری منگلور ہائی وے پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قومی شاہراہ 275 پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ چیف منسٹر بسوراج بومئی نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے بنگلور میسور ہائی وے پر ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ضلع کے ایس پیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شاہراہ پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو متبادل راستوں پر روانہ کریں۔ بومئی نے ہدایت دی کہ بارش کی وجہ سے نقصان ہونے والوں کو معاوضہ دیا جائے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی بنگلور میسور ہائی وے کی سڑک پر پھنس گئے۔ کمار سوامی نے حکومت سے لوگوں کو بچانے کی اپیل کی، کیونکہ مسلسل بارش کی وجہ سے رام نگرم ضلع میں تقریباً 200 افراد پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے عوام کو میسور جاتے ہوئے آلٹرنیٹ روٹ اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ بنگلور میں 31 اگست کو گنیش تہوار کے پیش نظر گوشت اور ذبیحے پر مکمل پابندی ہوگی۔ بی بی ایم پی نے پابندی جاری کی ہے اور یہ بی بی ایم پی حدود کے اندر تمام علاقوں میں لاگو ہوگی۔ بی بی ایم پی نے گنیش تہوار کے پیش نظر پابندی لگانے کا سرکولر جاری کیا ہے۔ اس موقع پر جوائنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ بروہتا بنگلور مہانگرا پالیکے کے تحت سیلز اسٹالز میں جانوروں کو ذبح کرنا اور گوشت کی فروخت پر مکمل پابندی ہے۔ اس سے قبل بی بی ایم پی کی جانب سے جنماشٹمی کے موقع پر بھی گوشت کی خرید و فروخت اور جانوروں کے ذبیحے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر۔